اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس کا دوسرا دن ہے اور اس وقت ہم سب سے پہلی آیت اور دوسری آیت کی تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سب سے پہلی آیات اور اس کے بعد دوسری والی آیات جو ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم میں اتنی تشریح نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اللہ مہربان ہے دنیا میں سب مخلوقات پر، سب لوگوں پر، سب انسانوں پر، اور آخرت میں وہ صرف مسلمانوں پر مہربان ہے۔ اور اس کی دوسری تشریح یہ ہے کہ اللہ میں مہربان ہے، اور الرحیم جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی توسیع ہے کہ زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے الف لام عہد خارجی ہے، اور جب بھی الف اور لام کسی بھی اسم پر جب داخل ہوتے تو اس میں تخصیص پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ رب اور مربی کا تعلق، یعنی جب ہمیں ہمارے رب نے نوشنما دیا، ہمیں ہمارے رب نے پالا پوسا، اور رب العالمین ہے تو عالم کے تمام جتنی بھی عالم ہے، یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے، جناتوں کے، نہیں، نباتات، جمادات جتنی بھی ہے، جانور ہے اس میں، یا 18,000 جو بھی مخلوقات ہے، 20,000 جو بھی مخلوقات ہے، مفسرین جو فرماتے ہیں، یا لاتعداد جو مخلوقات ہے، سب کا مربی رب ہے۔ پھر انسانوں کے لیے کتاب ہے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، فرشتوں کے لیے نبی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہے کہ جب میں مربی ہوں تو تم لوگوں نے پکارنا کس کو ہے، تم لوگوں نے عبادت کس کی کرنی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر جو ہے داخل کر کے فرماتے الحمدللہ، جتنی بھی صفات خدائی ہے، یعنی الوہیت کے، للہیت کی جتنی صفات ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ ویسے تو صفات عام ہے، یعنی کوئی انسان کی بھی صفات ہوتے ہیں، جانوروں کی بھی صفات ہوتے ہیں، لیکن جو الوہیت کے صفات ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ یہاں پر جو جس طرح عام لوگ معنی کرتے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام صفات جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، جو صفات الوہیت کے ساتھ میچ کر رہے، یعنی جو اللہ کے الوہیت کے ساتھ، جو اللہ کے طاقت اور قدرت کے ساتھ میچ کر رہے، وہ تمام صفات اللہ کے لیے ہے۔ ان صفات میں کیا ہے؟ ما فوق الاسباب، اللہ جل شانہ تعالیٰ کسی کی مدد کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتے۔ ما فوق الاسباب، اللہ مربی ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اور مربی جو ہے، مربی کا معنی کیا ہے؟ یعنی صرف رزق دینا نہیں ہے، اس کو سارے نوشنما سکھانا۔ یعنی کوئی بھی جو ہے نا، جب بطخ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پانی میں تیرتا ہے، جبکہ مرغی کا بچہ دوڑتا ہے، وہ پانی میں نہیں تیرتا ہے۔ انسان کا بچہ جو ہے وہ اپنا انگوٹھی لے کے منہ میں داخل کرتے چوستا ہے، لیکن وہ اٹھتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا نظامی فطرت جو سکھاتا ہے وہ نظامی ربوبیت ہے، وہ رب نے سکھایا ہے، وہ مربی نے سکھایا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ رب ہے۔ تو جب وہ رب ہے تو آپ نے حمد و ثنا کس کی کرنی ہے؟ اس رب کی جس نے آپ کی جو ہے، جو آپ کا مربی ہے، جس نے آپ کی جو ہے جس نے آپ کو پالا پوسا ہے، اور جو آپ کو جو ہے پورے نظام سکھا رہا ہے۔ اور بعد میں جو ہے نا وہ علم آدم الاسماء کلھا میں آ جائے گا کہ مربی کون ہے؟ تو جو سکھانے والا ہے۔ مربی کون ہے؟ جو رزق بھی دیتا ہے، جو سکھاتا بھی ہے، جو پوری تربیت بھی دے رہا ہے، اسے مربی کیا کہا جاتا ہے۔ تو اسی مربی کے ہم پڑھنا ہے، اسی مربی کا جو ہے ثنا پڑھنا ہے، اور اسی مربی کی عبادت کرنا ہے، اور اسی مربی کو غیبدان اور کاساز اور مشکل کشا ماننا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کسی اور کو ما فوق الاسباب، کسی اور کو جو ہے کسی اور کی قدرت نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب قدرت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ما فوق الاسباب کوئی طاقت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔